بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم عزیز طلبہ اور مکرم اساتذہ کرام اور انتظامیہ اور دوسرے آنے والے مہمان، دیکھو اس جلسے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. میں بھی ایک طالب علم ہوں، طلباء کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوشی ہوئی. اس کی قیمت کا اندازہ تو باہر جانے کے بعد ہی ہوگا. یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب اس کی زید ملتی ہے تو پھر اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک اصول ہے کہ کسی الازداد یعرف الاشیاء یعرف بالازداد، کہ چیزیں اس کی زید سے پہچانی جاتی ہیں. جس نے باہر کا ماحول ہی نہیں دیکھا اس کو اس ماحول کی قدر نہیں. تو خیر، اور یہ انعام کا ملنا ماشاءاللہ طلباء نے محنت کی اور جو اول نمبر پر آئے، دوم نمبر پر آئے. دیکھو نمبرات اصل نہیں ہے، محنت اصل ہے. بہت سے نے محنت کی ہوگی لیکن اول نمبر پر کامیاب نہیں ہوئی، تو وہ غم نہ کرے کیوں میں نہیں آیا، شک نہ کرے اور بدگمانی نہ کرے. جو محنت شرط تھی وہ ہم نے کر لی ہے، باقی اللہ کو نمبر کسی اور کو دینا تھا تو ہم اس کو صبر کریں، ہمیں اس پر بھی اجر ملتا ہے. ورنہ بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر جائیں، محنت بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں لگا ان کا نمبر. تو اس کے لیے شکوک اور شبہات نہ کریں اور نہ ان کے لیے باہر کچھ بات کرے، بلکہ صبر کرے. اس مرتبہ نہیں، اللہ آئندہ کریں گے. اور نہ بھی ملا تو کام تو ہو گیا. اصل کام مقصود ہے، نمبر مقصود نہیں. یہ دھیان میں رہے. نمبر نہ ملنے پر طلباء میں حسد شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم نے ہمیں پڑھا نہیں، نہ ہمارے اساتذہ نے پڑھایا. یہ چیز کہاں سے ہے؟ یہ باہر سے آئی ہے. اس لیے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ نمبرات اصل نہیں ہے، پڑھائی اصل ہے. پڑھائی پر محنت کریں گے تو کبھی ہم آگے بڑھیں گے، کبھی ہمیں آگے نہیں بڑھائے. یعنی نمبرات سے اللہ کے ہاں تو ہم آگے ہی. دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے سب نے محنت کی، لیکن کسی کے ماننے والے تھوڑے تھے، کسی کے ماننے والے زیادہ تھے، کسی کا ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ سب کامیاب ہوئے. کیوں کہ محنت شرط، جو کام دیا گیا تھا وہ شرط تھا، وہ پورا کر دیا. اب ماننے والے نہ ملے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری تقسیم، وہ میرے ذمہ نہیں ہے. اس لیے جو آ گئے وہ فخر نہ کرے، جو رہ گئے وہ غم نہ کرے، بلکہ وہ صبر کرے اور یہ شکر کرے. جن کا نمبر آیا ہے
وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت سے میں آیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دین ہے کہ میں نے تو اتنی محنت نہیں کی، میرے دوسرے ساتھیوں نے بہت کی تھی لیکن نمبر میرا لگ گیا، تو اس پر کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ تو شکر ادا کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئی وہ شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے، اور صبر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب کرے۔ تو یہ ہے، بتا رہا تھا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اساتذہ عطا فرمائے، اچھی سہولت عطا فرمائی ہے دین سیکھنے کے لیے۔ ورنہ تاریخ میں اور کتابوں میں آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ پہلے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کیے، کیسی بھوک برداشت کی ہے، کیسی گرمی برداشت کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری سہولتوں کے ساتھ علم بھی دیا، تو یہ ہم اس پر بھی شکر ادا کریں، شکایت نہ کریں۔ سہولت ملنے کے بعد بھی شکایت ہوتی ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ وہ اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اس کے آگے کی راحت ہوتی ہے۔ دیکھو، جس آدمی کے سامنے آگے کی راحت ہوگی تو اس راحت پر جو تکلیف ملے گی تو شکایت پیدا ہوگی، اور ہر طالب علم کے سامنے پچھلے لوگوں کی زندگی ہوگی کہ انہوں نے کس مجاہدے سے زندگی گزاری ہے، تو اس پر ہمیں راحت ملے گی، چاہے جیسی بھی ہو، تو ہمیں اس پر شکر ادا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم آگے کی راحت کو نہ دیکھیں، ہمیشہ ہم پچھلے واقعات دیکھیں کہ کیسے کیسے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے سفر کرتے تھے، کیا کیا مجاہدہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو گھر بیٹھے بٹھائے ساری حدیثوں کا اور ساری علم ہمیں مل جاتا ہے قرآن اور حدیث کا دونوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے پاس شکر اور صبر، یہی دو چیزیں، اور شکایت اور ناشکری یہ ہمارے پاس ہے ہی۔ اس کے ذریعے سے انسان نیچے گرتا ہے۔ تو شکر کب آئے گا؟ جب پچھلی زندگی ہمیشہ موت تک ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں شکر آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سے اوپر والوں کی زندگی دیکھے گا تو ہر وقت اپنی نعمتوں پر ناشکری ہوگی، بلکہ اپنے درجے سے نیچے والوں کی زندگی دیکھے گا تو ہر وقت اس کو شکر ادا۔ یاد رکھیں، ہماری نظر ہمیشہ اوپر جاتی ہے، اس کو اتنی راحت ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ پھر اعتراضات ہوتے ہیں، دلوں میں سوال اور شکوک و شبہات، یہاں تک کہ اللہ پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ اپنی نظر ایک حد تک سوچنے کی ہے، اس سے آگے نہ لے جائے۔ دوسری بات ہے یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں یہی علم الہی ہے، یہی حقیقی علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں، اسکولوں کے، کالج اور یونیورسٹی کے جتنے علوم ہیں، ان سارے علوم سے صرف اس دنیا کی ضرورتیں پوری ہوئی، آخرت کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ لیکن جس کے اندر یہ علم ہے، علم الہی ہے، اس کی اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عالی علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے کہ جس کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی۔ ہم اس نعمت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ دوسرے علوم سیکھے، لیکن اس دین پر ہمیں عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کامیابی اسی پر ہے، ضرورتیں پوری ہوگی دوسرے علوم سے، کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علم سیکھنے والے کو اپنے جو علم سیکھ رہا ہے اس پر فخر ہو، اس پر غم نہ ہو، یار میں ادھر ہوتا تو اچھا ہوتا، نہیں، اس پر فخر ہو کہ ہمارے پاس ہمیں بہت اونچے علم کے لیے اللہ نے قبول کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، اس کی قدر ہمیں بعد میں ہوگی، ابھی ہم نہ سمجھ۔ ماں باپ سمجھدار تھے، انہوں نے بھیج دیا،
تو ایک تو ہمیں اپنے علم کے سیکھنے پر فخر ہو، دوسرا اس کو شوق کے ساتھ سیکھے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے چمک دمک جو دکھائی دے رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، سائنسی علم کہ دیکھو اللہ تعالیٰ علم جب انسان کے اندر ہوگا انسان چمکے گا، علم الہی ہوگا تو ساری دنیا کے لوگ اس کی عزت کریں، علم پر عزت ہوتی ہے۔ صفات اگر انسان کے اندر ہوں گے نا، انسان کی اپنی ذات میں کوئی قیمت نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ گندا ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ جلد باز ہے، ساری برائیاں انسان کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے رجال اللہ کا سلسلہ شاعر، انبیاء کا سلسلہ شاعر شروع کیا کہ انہوں نے آ کر اس انسان کو انسان بنایا۔ تو یاد رکھے انسان اپنی ذات سے کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت اس کے صفات پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، آپ کسی دکان پر چلے جاؤ تو کرسیاں تو بہت سارے لگی ہوئی ہیں، لیکن ہر کرسی کی قیمت الگ الگ ہے۔ حالانکہ ساری کرسی بیٹھنے کے قابل ہے، کوئی سونے کے قابل تو ہے، لیکن قیمت کیوں الگ الگ ہوئی ہے؟ کام تو سب ایک ہی کریں گے، وجہ یہ کہ اس کے اندر اس کی خوبیاں، اچھائیاں، صفاتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی قیمت بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی کی الگ قیمت ہے، لوہے کی کرسی کی الگ قیمت ہے، لکڑی کی کرسی کی الگ قیمت ہے، پھر اس کے اندر اس کے رنگ اور روغن اور پالش جتنی بڑھتی جائے گی قیمتوں میں فرق پڑتا جائے۔ تو معلوم ہوا حالانکہ وہی لکڑی جو پہلے باہر پڑی ہوئی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اسی لکڑی پر محنت کر کے اس کو کرسی بنا کے اس کی قیمت بڑھتی، تو معلوم ہوا نفس سے لکڑی پر کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اس کو محنت کر کے اس کو ایک شکل بنائی ہے، اس کا پلنگ بنا دیا، اس کا کباڑ بنا دیا، اس کی کوئی بھی شکل بنا دو تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو معلوم ہو اس کی اچھائیاں اس سے بڑھی، اچھائیاں آتی گئی، قیمت بڑھتی۔ ہر چیزوں میں کھانے کی دکان پر جاؤ تو کئی قسم کے کھانے ہیں، سارا پیٹ بھرتے ہیں، لیکن قیمتوں میں فرق ہو گیا۔ قیمتوں میں فرق کیوں ہوا؟ کہ اس کے اندر کے صفات بڑھ گئے، تو جتنے صفات بڑھیں گے اتنی قیمت بڑھتی ہے۔ تو انسان بھی اپنے ذات سے بے قیمت ہے، یہ محنت کر کے اپنے اندر جتنی صفات لائے گا اتنی اس کی قیمت بڑھے گی۔ دیکھو دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان، کروڑوں انسان، لیکن ان سب کے اندر زیادہ قیمتی کون ہے؟ جو ایمان والا ہے کہ ایمان والا اللہ کے نزدیک قیمتی آدمی ہے، قیمتی انسان ہے۔ اور حدیث پاک کا حکم ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا سارے انسان کی قیمت نہیں ہے، ایمان والوں کی بنیاد پر ان کو روزی مل رہی ہے، ان کو نعمتیں مل رہی ہے، ورنہ ان کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ ایمان والوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ہے۔ تو دیکھو صفت بڑی ایمان کی تو سارے لوگوں میں سے الگ ہو گیا، اللہ کے یہاں محبوب ہو گیا۔ دنیا میں ایمان والے بھی بہت ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کے یہاں قریب جو علم الہی حاصل، علم الہی ان کے پاس، جن کے پاس علم ہے تو اللہ کے یہاں وہ زیادہ قریب ہو گئے۔ ایک اور صفت بڑی کہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل ہے۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی علماء ہیں، طالب علم جس علم کو حاصل کر رہے ہیں، ان کی قیمت ہے۔ انہیں کو وارثین انبیاء کہا کہ نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کی قیمت اللہ کے ہاں
بہت بڑی، ان ایمان والوں میں جن کے پاس علم الہی نہیں ہے، اور ان کے پاس علم الہی ہے تو ان کی قیمت نہیں۔ ارے علم والے بہت سارے ہیں، اس میں بھی اللہ کی قیمتی وہ ہے جو اس علم پر عمل کر رہے ہیں۔ جن کے پاس علم پر عمل کر رہے ہیں، اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے، تو وہ الگ ہو جائیں گے، وہ اور زیادہ قیمتی ہے۔ ایک صرف علم والے ہیں لیکن عمل سے کورے ہیں یا تھوڑا بہت عمل ہے، اور ایک وہ ہے کہ پورے علم پر عمل پر کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کے نزدیک قیمت بڑھ گئی۔ تو دیکھو جیسے جیسے صفات بڑھتی گئی قیمت بڑھتی گئی۔ اسی طریقے سے عمل والے بھی بہت سارے ہیں، ان کے اندر بھی قیمتی وہ ہے جن کے اندر اخلاص ہے، تو اخلاص آ گیا تو اور ان کی قیمت بڑھتی گئی۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو ایک درجے پر آ کے روکے نہیں، بلکہ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں یہاں تک کہ مخلصین یہ اللہ کے یہاں بہت قریب ہے۔ جب اخلاص ہوگا تو یہ فتنوں کے زمانے میں اللہ ان کو ایسے بچا لیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا فتنے میں جائیں گے۔ یہ اپنی اخلاص کی روشنی میں فتنوں سے نکل کر چلے جائیں گے، یہ ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، فتنوں کے زمانے میں اخلاص نہیں ہوگا، انسان فتنوں میں گر جائے گا۔ اس لیے ہمارے اندر محنت کرتے رہنا ہے۔ اس لیے ایک محنت تو ایمان والے تو تھے ہی، اللہ نے ایک محنت کے لیے ہمیں قبول کیا ہے کہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد کامل نہیں بن گئے، یاد رکھنا، کامل نہیں بن گئے، بلکہ اب اس علم پر عمل کرنا ہے۔ کچھ چیزوں پر تو عمل فطرتاً اس ماحول میں آ گیا ہے، اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کے لیے مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، وہاں سے کچھ عملی رنگ چڑھایا جائے گا۔ جی، اگر ہم ہی علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے تو پھر ہماری آگے ترقی نہیں ہوگی، اور ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں انسان کا اینڈ ہو سکے یا انتہا آ جائے۔ یہ تو ایسا علم ہے کہ موت تک محنت کرتے رہیں گے تو اس کے آخر تک، انتہا تک نہیں پہنچ سکے۔ اور جو انتہا تک پہنچ بھی چکے تھے وہ بھی ڈر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ان کے اعمال تو کامل تھے، ان کو جنت میں دنیا کی بشارت دے چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر بھی رو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو، اور کہہ رہے ہیں کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ کاملین ڈر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی جو عظمت اور کبریائی ہے وہ اتنی کھل چکی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، کہ ہم نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے، باوجود کہ ادا کر دیا تھا یعنی ہمارے اعتبار سے، لیکن وہ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ہم بھی یہاں پر جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ آخری نہیں ہیں، بلکہ اور بھی اس کے اوپر بہت سارے علوم ہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا پڑھا دیا جاتا ہے، باقی آگے کے علوم وہ کام کرتے کرتے سیکھنا ہے، کہ ایک تو اس علم پر عمل کرنے کا سیکھنا ہے، دوسرا اس عمل ہوگا اس کے بعد اخلاص آئے گا۔ اخلاص پہلے سے نہیں آئے گا۔ جی، اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر اخلاص آیا کہ نہیں آیا۔ اخلاص کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب عمل کا وقت بند ہو چکا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا۔ اسے دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، ڈرتے ڈرتے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ اخلاص ایسی چیز ہے وہ ہم نہیں پہچان سکتے، وہ تو عملی زندگی میں پتہ چلے گا۔
تو خیر یہ تو صفات پر بات تھی کہ جتنے ہمارے اندر صفات آتے جائیں گے ہماری قیمت بڑھتی جائے گی. دیکھو ابھی قیمت ہے، ہم مہمانان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عزت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر سکیں، ورنہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہوتی. پھر آگے چل کر بھی ہماری قیمت اس وقت ہوگی جب اس کے پڑھنے پڑھانے میں لگیں گے، تو وہ میری قیمت نہیں ہے، وہ اس علم کی قیمت پر ہماری قیمت لگا ہے. اصل میں اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ چیز جس کے اندر نہیں ہے، اگر انسان کی قیمت کرتے ہو میری، تو یہ بھی میری طرح ہے. اس کی کیوں عزت نہیں ہے، میری کیوں عزت ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس وہ علم ہے. معلوم ہوا اس علم کی برکت سے میری قیمت ہے. ہم قیمت اپنے لگا لیتے ہیں نہیں. پھر جس کے اندر تقویٰ اور طہارت ہوگا، اخلاص ہوگا، اس کی قیمت اور بڑھتی جاتی ہے. پھر اس کو لوگ اس سے مصافحہ کرنا اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس کا دیدار عبادت سمجھتے ہیں، اس کے اپنے گھروں میں لانا برکت سمجھتے ہیں. تو بتاؤ یہ اس کی برکت ہے یا اخلاص کی برکت ہے؟ اخلاص کی برکت. ورنہ بہت سارے انسان ہیں میرے سے اچھے اچھے کپڑے پہننے والے ہیں، فرمایا ان کی کیوں نہیں؟ تو مانو اپنی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہے. اپنی ذات کی قیمت ہو تو فخر کرے. ہماری قیمت تو صفات پر ہے، اور صفات اللہ نے ڈالے ہیں، تو اس اللہ کا شکر ادا کرے، اس اللہ کا شکر ادا کرے. میرا کوئی کمال نہیں. ایک بات اور ہے کہ ہمارے اندر یہ علم، حقیقی علم کب آئے گا؟ اس کے کچھ اصول اور آداب ہیں. اگر وہ ہمارے اندر ہوں گے تو ہمارے علم سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا. اور اگر اس اصول پر عمل نہ کیا تو عالم تو بن جائیں گے، سند بھی مل جائے گی، لیکن ہمارے علم سے نہ ہمیں نفع ہوگا نہ لوگوں کو نفع ہوگا. تو عالم کا لیبل لگ کر تو اصل نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ مجھے بھی نفع ہو اور دوسروں کو نفع ہو. تو اس کے بہت سارے اصول آرات ہیں، اس میں سے چند چیزیں بیان کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیتوں کو صحیح کریں، کیونکہ ہمارے نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے کریں. ہم تو ویسے ہی پڑھنے آئے کہ ہماری نیت تو ہمارے ماں باپ نے کر دی ہے، وہ ماں باپ کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا نیت کریں. تو بس ماں باپ نے جو نیت کی ہے وہی ہماری نیت ہے، اور وہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ہم نے تو ماں باپ کی اطاعت میں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات اور یہ بھی ایک دین ہے کہ اطاعت کرنا دین ہے، نیت صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پڑھنے کے زمانے میں اطاعت ہو، کیونکہ دین پورا کا پورا ماننے کا نام ہے. اسلام کہتے ہی اس کو جو ماننے والا ہو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ماننے والا ہو اسی کو مسلمان کہتے ہیں، جو نہ مانے مسلمان نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر ماننے کی صفت ہوگی تو اس علم سے ہمیں ترقی ملے گی. ہم یہاں پر تو نافرمانی کریں اور پھر ہم وہ علم کو حاصل کریں اور آگے چل کر ہمارے علم سے ہمیں نفع ہو نہیں. تو ایک تو ہمیں ماننا، کس کی ماننا؟ اساتذہ کی، انتظامیہ کی، اور اپنے بڑوں کی، یعنی اپنے ماں باپ کی. جی ان کی ماننا. اور ماننا کس طریقے سے؟ فرمایا جی چاہے تو بھی ماننا، جی نہ چاہے تو بھی ماننا. منشأً و مکرًا، عسراً او یسراً، یعنی اگر تندرستی ہے تو بھی ماننا، بیماری ہے تو بھی ماننا، تندرستی ہے تو بھی ماننا، وسعت ہے تو بھی ماننا. ہم ذہین ہیں، اول نمبر پر کامیاب ہونے والے تو بھی ماننا، اور ہم کمزور ہیں تو بھی ماننا. ایسا نہیں ہے کہ میں تو کیوں مانوں، میرے پاس تو بہت زبردست ذہن ہے، میں تو بہت آگے ہوں. نہیں دوستو، کمزور بچہ تو مان لیتا ہے، پہلے نمبر والا نہیں مانتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے میں کیا مانوں، میرے پاس تو علم ہے. دیکھو یہ علم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے تو اس علم سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا. اگر اللہ نے وہ چیز چھین لی تو چاہے آخر میں پہلے نمبر پر پاس ہوئے
لیکن ایسے علماء سے خدمت نہیں لی جاتی۔ اس لیے بات بہت ذہن میں رکھے کہ ہمیں اساتذہ کی ماننا، یہاں کے جو اصول اور قوانین ہیں، جب بھی ادارے میں، ہر ادارے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو اس کو پورا ہمیں کرنا، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگنا۔ تو یہ ہے، غلطی ہو جائے گی جذبات میں یا کسی کے چڑھاوے میں آ کر، اور جب ہمیں تنبیہ ہو جائے تو فوراً سخت مان جانا، جس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ ماننا اور معافی مانگنا اور اطاعت کرنا۔ ایسے بچے جب اس مدرسے سے فارغ ہوں گے، اللہ ان سے پورے عالم میں دین کا کام پھیلنے کا، دین کے پھیلنے کا کام ہے۔ اس لیے آگے ہم سے کیسے کام ہوگا وہ سارا کا سارا ہمیں یہی سیکھنا ہے۔ یہ بننے کا زمانہ ہے، یہاں پر ہم کچے رہ گئے تو پوری زندگی کچے رہیں گے، اور یہاں پر ہم پکے بن گئے تو پوری زندگی پکے بنتے جائیں گے۔ یہ وہ عالم ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ بنتا ہے تو اگر تندرست بنا ہے تو باہر ہی تندرست رہا ہے، اور وہاں سے ہی اگر کم اعضاء والا آیا ہے یا نقص والا آیا ہے تو ہمیشہ نقصان رہے گا۔ یہ بننے کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس لیے بار بار ہدایت دی جاتی ہے، بار بار پروگرام ہوتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے۔ اور دیکھو، اصل عملی زندگی ہے، علم کی کمی کوتاہی نقصان نہیں دے گی۔ یاد رکھیں، کسی کے پاس علم زیادہ ہو، کسی کے پاس کم ہوگا، لیکن جو فرائض کا علم ہے وہ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ لیکن دوسرا جو علم ہے اس کی کمی ذاتی سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، عملی زندگی میں کمی ہو گئی اس سے نقصان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عمل میں بھی سب سے زیادہ اطاعت والی زندگی ہے۔ تو یہ اس وقت میں اطاعت میں بہت کمی ہے کہ جو بنایا گیا، جو بتایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، تو ہم بس اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہر اطاعت کو اس لیے کرے کہ نہیں، ہمارے اساتذہ نے بتایا، یا اس مدرسے کا یہ اصول ہے، تو آپ کی ہر اطاعت عبادت بنے گی۔ اگر اس کا استحضار رکھ کر کام کریں گے تو ہر اطاعت عبادت بنے گی۔ تو ایک تو اطاعت کریں، دوسری یہ ہے کہ اپنے اساتذہ سے آگے نہ بڑھیں، ان کا اکرام اور ادب یہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بہت ذہن دیا ہے، ہم ایک مسئلے کو بہت اچھا سمجھے ہیں، اور استاد کسی کمزوری کی بنا پر سمجھا نہیں پا رہے ہیں، سمجھ تو چونکہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ آ گیا تو پھر اللہ ہمیں دور کر دیتے کہ اچھا، اپنے بڑوں کا ادب، بڑوں کے ادب میں ہمیشہ یہ کہ اللہ، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے جواب ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے آج کون سا دین ہے؟ صحابہ جانتے ہیں کہ آج یہ دین ہے، فلاں تاریخ ہے، لیکن ادب اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ پر کوئی وحی اتری ہو، کچھ اور کہنا چاہتے ہو، ہم کچھ اور کہہ دیں، تو فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، پھر اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب کا بہت اعلیٰ تقاضا ہے۔ اور اطاعت میں اتنے آگے تھے کہ آپ زبان سے نہیں کہتے تھے یہ کرنا ہے، بلکہ اشاروں سے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے، وہ منشے پر عمل کرو۔ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابھی تو ہماری زبان پر کہنے کے باوجود بھی نہ مانے تو اگلے دن کیسے پہنچے؟ اطاعت کا اعلیٰ درجہ منشے کو ماننا۔ ایک صحابی تھے، غسل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غسل جنابت ہے، فرض غسل ہے، لیکن اعلان ہو چکا، اعلان کسی اور کو ہو رہا ہے، ان کو نہیں ہو رہا ہے، یہ معذور ان میں سے تھے، لیکن وہ اعلان ان کے کانوں پر پہنچا تو یہ اتنے اعلیٰ درجے کی اطاعت کرنے والے تھے، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں غسل کروں، اور غسل کروں گا کتنی دیر ہو جائے گی، اسی وقت چلے۔ کتنا اعلیٰ درجے اطاعت، یہ اطاعت کا درجہ ہے۔ فرمایا اسی وقت نکل گئے تو ان کو فرشتوں نے غسل کیا،
حالانکہ ان کے لیے جائز تھا، سب کچھ تھا، لیکن اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہمیں ماننی تو کیسے ماننی. تو ہمیں اشارہ خالی آنکھیں دکھا دے سمجھ جانا چاہیے ہمارا اساتذہ یہ بات کو پسند نہیں فرماتے، اسی وقت خاموش. تو یہ سارے آداب ہیں کہ اطاعت میں اعلیٰ درجے کی اطاعت پر جانا ہے، لیکن پہلے اصول پر عمل کریں. اور ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ موبائل کے استعمال سے پرہیز کریں. چلو مدارس میں اکثر طور پر تو موبائل رکھا ہی نہیں جاتا ہے، اکثر مدارس وہی ہوتی، بہت کم مدارس ہو جس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھروں میں بھی جائیں اور یہاں پر بھی رہتے ہوئے چوری چھپی سے بھی ہم استعمال کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ یاد رکھنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہمارے کمرے میں رہنے والے ساتھی کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ایسی نافرمانی کے ساتھ اگر علم حاصل کر لیا تو بعد میں جا کر ہمارے علم سے امت کو فائدہ ملے. اگر ہم تک بھی محدود رہا چلو ہمیں بھی نفع دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی نفع دے. اس لیے اس اصول کی بہت رعایت رکھیں. تو ہمیں کسی سے چھپ کر نہیں کرنا ہے. کیا جائے، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ شوق ہو کتاب سے. اس وقت ہماری دوستی موبائل وہی دیکھے گا جس کو کتاب سے اکتاہٹ ہوگی، کیونکہ اب اس کو تو وقت کاٹنا ہے کہ کیسے وقت کو کاٹنا، یا تو باتوں میں لگے گا یا موبائل میں لگے گا. اس لیے عزیز طلباء سے ایک نصیحت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری دوستی کتاب سے اور درسی کتابوں میں خوب غور و فکر کریں. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سمجھنے والے طلباء سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دن کامیاب کر دے گا. قرآن کی تلاوت کریں. تو یاد رکھیں ہمارے وقتوں کو اسی کے اندر گزارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو اس طریقے سے یہ آداب ہے، اس آداب سے کریں گے تو ہمارے علم سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا. تو ایک تو اس سے پر دوسری یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت ہے، عیوب کو نہ اچھالیں. کسی بھی طالب علم سے ہم نے کوئی کام جو یہاں کے خلاف شرع یا خلاف اصول دیکھ لیا ہے تو ہم اس عیب کو چھپائیں. ہاں ہمیں اپنے انتظامیہ یا اپنے اساتذہ پوچھے تو اس کو جواب بھی شکایتاً نہیں، جواب بھی جب پوچھا ہے تو اطاعت میں جواب دینا ضروری ہے، تو اس وجہ سے جواب دیا ہے، تو غیبت نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں پوچھنے پر جواب دینا ضروری ہے. استاد نے پوچھا بھائی تم نے یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا، جواب بتا. جھوٹ بولیں گے تو یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. استاد تو مان لیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو کیونکہ ظاہر پر فیصلہ ہوگا، باطن تو اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہو جائے گا کہ تم نے یہاں سچ کیوں نہیں. اس لیے دنیا کا کوئی خوف نہ ہو، جو غلطی ہوگی صاف صاف یہاں بتا دی جائے اگر پوچھ لیا ہے تو، ورنہ اللہ ہی سے اپنی توبہ کر لے. دیکھو یہ اصول آداب ہے، اس طریقے سے اگر سیکھیں گے تو ہمارا علم ہمیں یہاں پر بھی بڑے چین اور سکون سے سیکھیں گے، اور آگے جا کر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بڑی عزت کرے. اللہ کا غیبی نظام ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اگر یہ ساری کمزوریاں رہی تو یاد رکھیں آگے پھر کمزوریوں کو دور کرنے کا کوئی وقت نہیں، اور اس وقت میں پھر کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. ابھی فرصت کا زمانہ ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ عیبوں کو چھپانا ہے. عیب حدیث پاک میں ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ بھائی کسی کا عیب دیکھو، کیونکہ جو انسان بھی چاہتا ہے کل قیامت کے دن میرے عیبوں کو چھپایا جائے، تو ہم دنیا کے اندر ہم اپنے ساتھیوں کا عیب چھپائیں. کیونکہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے جتنا انسان ایک دوسرے کا عیب کو چھپائے گا اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور جتنا عیبوں کو ایک دوسرے کو اچھالیں گے اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اور ہم یہاں آئے ہیں اجتماعیت کو سیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر جوڑ پیدا ہو جائے. جوڑ جسموں کے جمع ہونے کو جوڑ نہیں کہتے ہیں، دلوں کے جمع ہونے کو جوڑ کہتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا جو اجتماعات ہوتے تھے
تو فرمایا اجتماع کس چیز کا نام ہے؟ جسم کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے، بلکہ سارے طبقات کو جمع اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دل جڑ جائے، ورنہ تو جسم تو بازاروں میں بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں، تو خالی جسم کے جمع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، ان کو کوئی اجتماع نہیں کہتا۔ میلوں میں دیکھو جاؤ، کیونکہ بہت بھیڑ تھی، میلے کو کسی نے آج تک اجتماع کا نام نہیں دیا ہے۔ تو جس میں اجتماع ہو، اجتماعیت قلوب بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اساتذہ طلبہ سے محبت کر رہے ہو اور طلبہ اساتذہ سے محبت کر رہے ہو، دونوں کا آپس میں جوڑ ہو، اور اساتذہ بھی طلبہ سے ایسی محبت کرے کہ کوئی بھی طالب علم اگر اپنی کوئی بات دل سے کہنا چاہے اس کو خوف اور جھجک محسوس نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے کہ ہم اپنا رعب بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں ایسا یعنی ان کے اندر گل مل جائے تو اپنی بات کہہ سکے۔ تو بہت سارے طلبہ کو کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں اگر اساتذہ سے کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کہیں گے تو آپس میں کہیں گے تو پھر پریشانیاں اور بڑھتی جائیں گی، سکھانے والے غلط نہیں۔ اس لیے اپنے پریشانی کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے کہیں۔ تو دیکھو قلوب کا اجتماع، ایک اجتماعیت ہوگی تو وہ ادارہ چمکتا ہے، اور جن کے اندر مدرسہ تو ہے، طلبہ بھی اساتذہ ہے، لیکن اساتذہ آپس میں ٹوٹے ہوئے، طلبہ آپس میں ٹوٹے ہوئے، اساتذہ طلبہ کا توڑ ہے، تو ادارہ تو چل رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ تو اس لیے آپس میں جوڑ کو رکھنا ہے، اور جوڑ رکھنے کے لیے عیبوں کو چھپانا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے، ترغیب دینا ہے، اصلاح نہیں کرنی ہے، یاد رکھنا اصلاح، کیونکہ ہم خود اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو سیکھنے والا ہے وہ دوسروں کو سکھایا نہیں کرتا، اگر سکھانے جاؤں گے، اصلاح کرنے جاؤں گے تو توڑ پیدا ہوگی۔ ہمیں ترغیب دینا ہے، ترغیب اصلاح کو نہیں کہتے، ترغیب ہر ایک کہہ سکتا ہے، شوق دلانے کو، جس اصلاح کہتے ہیں کسی کام سے روکنے کو، اور ترغیب کہتے ہیں کسی کام کا شوق دلانے کے لیے فضائل بیان کرنا۔ اسی لیے تبلیغ میں فضائل ہے، اگر فضائل نہ ہوتے تو اصلاح کرنے والے بن جاتے، تو فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم اتنا وقت قیمتی نکال کر آئے ہیں، ہمارا وقت کیوں ضائع کرے، ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کے اندر لگے رہے، یہ فضائل ہے۔ اس کے جتنے فائدے بتاؤں گے تو یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن کسی کو روکنا، کسی کو کہنے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اصلاح کرنا۔ اس کے لیے اپنے اساتذہ کے سپرد کر دو، بھائی اس کام کو تو اس سے پوچھ لیں، وہ ان کا کام ہے۔ تو بس دوستو بزرگوں، مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، بس یہ چند نصیحت تھی۔ انشاءاللہ ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں گے تو پوری زندگی کامیاب ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنے اساتذہ سے ہی پوچھتے رہے، ابھی ہمارے لیے وہی زمانہ ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھ کر اساتذہ جس کو پوچھا جائے تو وہ بھی ان کے لیے سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیا جائے۔ علمی لائن کا ہوگا تو آسانی سے ہے، لیکن کوئی اور چیز کا سوال ہے تو یہ بتایا جائے کہ بھئی کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس ادارے میں جوڑ ہوگا تو اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ پوری نظروں سے حفاظت فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نکلنے والے جتنے بھی علماء ہوں گے، اللہ ان سے پوری دنیا میں دین کا کام لیں گے، اور جو بھی اس ادارے پر محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں یا اپنا دماغ لگا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا۔ تو دوستو بزرگ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس ادارے بنانے والے تو بیچارے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے بعد ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پر پڑھنے والے ہر طالب علم کو اللہ تعالیٰ اس سے خوب دین کا کام لے۔ پڑھانے والے اساتذہ بڑی محنت سے کر رہے ہیں، میرے سے زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے مجھے بھی قبول کیا ہے، پتہ نہیں کون سی میری نیکی ان کے سامنے آ گئی جس کی وجہ سے اس کام کے لیے اس جگہ پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ سارے کے سارے آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ مہمان رسول ہیں، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے تحفے میں ساجد کو قبول فرما، ان کے تحفے میں پورے عالم کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پوری بستی کو یا اللہ امن و امان عطا فرما، پوری بستی کو قبول فرما، پورے عالم میں جو حالات ہے یا اللہ اس حالات کو درست فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب تیرے یا اللہ تیرے شوق میں یا اللہ تو ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو دنیا پھیکی پھیکی ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں آ جا، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی فرما لے۔ یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما، ان اساتذہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو صلاحیت عطا فرما، جس لائن کی بھی ضرورت ہے اللہ ان سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو انتظامیہ چلا رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی جس انتظام کی ضرورت ہے غیر سے مہیا فرما۔ یا اللہ آپ کے خزانے بھرپور ہے، اپنے خزانے اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے ان سارے محنتوں کو قبول فرما، اگر وہ زندہ ہے تو یا اللہ ان کو قبول فرما، مر چکے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے اولاد کو اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایمان والے ہیں ایمان والوں کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض و قرض سے بری فرما، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار فرما بردار بنا۔ یا اللہ ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے اندر آپس میں جوڑ و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی بدگمانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی رنجشوں کو دور فرما، ان کے اندر محبت پیدا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان سب کی جائز حاجت پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عليه وسلم صلى الله عليه